اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحیّ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرا نام ڈاکٹر عمران غیور ہے، ڈاکٹر ہوں، سرجن بھی ہوں۔ آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو لوگ بھول گئے اور اتنا خوفزدہ کر دیا ہے، مسلمانوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا گیا، وہ سب بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ کی قدرت کو بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کو بھول گئے، اور ہمارے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں۔ پورا میڈیا جو ہے وہ ایک سرٹن انداز میں آپ کو بمبارڈ کر رہا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی ایک پرسن ہے جو سب کو ایک طرح کا حکم دے رہا ہے، پوری دنیا اس پر چل رہی ہے نا بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے، ایک طرح کا میسیج دیا جا رہا ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کر رہا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کی حالت زیادہ مجھے پریشانی کا باعث یوں ہے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور جب میں لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم زبانی اللہ کو تو مانتے ہیں، زبانی تو مانتے ہیں اللہ کو، لیکن ان ریالٹی اندر اللہ نہیں ہے ہمارے۔ اور میں لوگوں کو یہی دعوت دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ یہ میسیج بھی کیا کہ بھائیوں، سورہ فرقان کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لو اور کوشش کرو اس کی تفسیر بھی پڑھو، کچھ تو سمجھ میں آئے گا۔ تو آج جو ہے وہ ہم یہی کریں گے کہ تھوڑا، تو پھر میں نے ایک نیت کی اللہ تعالیٰ سے، میں نے کہا کہ میں اس نیت سے قرآن پڑھتا ہوں کہ وہ تمام آیتیں جمع کر لوں، ظاہر بات ہے سب تو نہیں کر سکتا، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کی آیتیں ہیں، تو تقریباً 55 سلائیڈیں ہیں، تو اس میں سمجھ لیجئے 44 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کلیم کیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔ اور اب میں سوچتا ہوں کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اسٹل ڈزنٹ کلک، تو اور ہر حدیث کی بک میں قدر کا ایک الگ چیپٹر ہے، تو میں نے 2 احادیث سلیکٹ کی ہیں، وہی کافی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ جو سب سے ریلیونٹ ہے وہ ہے، اور ایک بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ میرے خیال میں سب نے یہ احادیث سنی ہوئی ہیں، کوئی نئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ فرقان سے، 1-2 آیتیں اور لیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ فرقان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کی سب سے عمدہ تشریح جو ہے وہ سیدی نے کی ہے، اس لفظ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
یہ لفظ جو جس آیت سے یہ لفظ صورت اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے تبارکہ، ہے نا. تو تفاعلہ سے آیا ہے، تفاعلہ یتفاعلو، تفاعل. تو اللہ کے لیے جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں عظمت، عظیم ترین عظمت. اور سیدی کہتے ہیں تو اس پر تو لوگوں کتاب لکھ سکتے ہیں، تھیسس لکھی جا سکتی ہے اس لفظ پر، تبارکہ. تو میں ان کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. تبارکہ کو انہوں نے کس طرح بیسیکلی کیوں ہے امپورٹنٹ، یہ لفظ امپورٹنٹ کیوں ہوا؟ اللہ کی پہچان اور اللہ کی وحدانیت، یہ میرا پرائمری آبجیکٹیو ہے. اگر میرے پاس اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں میں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے ایسا میرے اندر، یہاں پر اصل کیا ہے؟ دل آپ کا، ہے نا. تو تبارک کے لیے بڑی عمدہ سی انہوں نے وہ کیا کہ سب سے بڑا محسن، نہایت باخبر، نہایت بزرگ و باعظمت، تمام جہانوں کی بادشاہی اس کے لیے ہو گئی. یہ سب شامل ہے اس میں. نہایت مقدس و منزہ، شرک سے پاک، بے نظیر، فنا اور تغیر سے پاک، نہایت بلند و برتر، اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، کمال قدرت کے اعتبار سے بلند و بالا تر، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر شے کی تقدیر. یہ سب آگے آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تبارکہ میں خیر جو ہے، خیر کا ایک عجیب سمجھ لیے سمندر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو اس ایک لفظ میں سمو دیا گیا. الذی، جو، وہ ذات جو، نزلہ، نزلہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اتارنے والا، انزلہ والا نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نزلہ، ہم نے بتدریج آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. الفرقان، یہ قرآن کا ایک الگ نام ہے، ٹھیک ہے. فرقان کے لیے ہر طرح، ہر چیز کے لیے فرقان ہے یہ کتاب. سب سے پہلے توحید اور شرک. اللہ کی ذات کی پہچان کون کرا رہا ہے؟ یہ قرآن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نازل ہوا ہے کس پر؟ علی عبدہ، بندے پر. عبد کہتے ہیں ایکچولی غلام کو، ہے نا. یہ ہمارے لیے تو ایک بڑا ایسا ورڈ ہے جو ہم اس کے اپنے لیے اس کو سننا نہ چاہیں گے، لیکن یہ غلام کس کا ہے؟ اللہ کا. کمال کے ساتھ جب آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے تو پھر باقی کچھ نہیں بچے گا. اور اس ایک لفظ میں علی عبدہ میں اتنی محبت ہے جو اور آپ کو کہیں اور محسوس نہیں ہو سکتی. یہ اور بھی جگہ پر سورہ بنی اسرائیل کا پہلا، سورہ کہف کا پہلا، سب جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے یہ یوز کیا ہے. اس میں انتہائی چاہت ہے. لیکن یہ عبدیت کیسی ہے؟ سبمیشن ٹو اللہ ان دی موسٹ پرفیکٹ سینس ایز اٹ از پاسبل. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس سے زیادہ سبمیشن پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ جو ہیں وہ صرف اپنی قوم کے لیے آئے ہوں. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تمام جہانوں کے لیے آئے ہیں. اس کے ادر
اس میں جو ہے وہ سورہ اعراف میں بھی یہی بات ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ سبا میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے، سب جگہ اسی طرح یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سورہ انعام میں وَأُوحِیَ اِلَیَّ ھَٰذَا الْقُرْآنَ لَنَذِرَکُم بِہ وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا اور وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعالمین. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یعنی آپ کو زبردست طریقے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جو کچھ اب پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کس ذات کی طرف سے ہے، کس پر آیا ہے اور کیوں آیا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، کہاں سے آیا ہے یہ؟ الذی لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے تمام سماوات اور زمین. اس میں کوئی ابہام ہے کیا؟ نو. اب اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو سب کچھ اس کا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. پرابلم کہاں ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. کوئی شریک ہے بھائی؟ جب اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، تمام جہانوں کا مالک وہ ہے، رب تمہارا وہ ہے، اللہ تمہارا وہ ہے، پھر اور کون تمہیں بنا سکتا ہے؟ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، سب کے سب، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. صرف خالق ہی نہیں ہے، ہر چیز. اور یہ ایکچولی اس کی پنچ لائن جو ہے وہ یہ ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کیا کرے گا، کتنا رزق ہے، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا. کسی بھی چیز کے لیے کوئی خالی نہیں چھوڑا گیا. آپ اس کو اب وہ احادیث کی بکس میں سب سے زیادہ جو قضاء اور قدر کے لیے جو وہ بیان ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ 40 دن کے بعد، جو حدیث کی الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ 40 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ اس کا کیا کیا، وہ ساری چیزیں لکھوائی جاتی ہیں. رینڈم نہیں ہے، لکھ دیا. اور یہ وہ آیت ہے، یہ 3 آیتیں اور یہ وہ آیت ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب بھی بچہ جب کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو یہ والی یاد کرا دو. صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے یہ آیتیں یاد کرا دو تاکہ توحید اس کے دل کے اندر بس جائے. ہمارے ہاں پرابلم یہی ہے کہ ہم زبانی تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہم خالی ہیں. یہی پرابلم ہے نا. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں. 3rd آیت جو ہے وہ شرک. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، اور تم بناتے ہو اس اللہ کے اگینسٹ معبود جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. وَهُمْ يَخْلُقُونَ، وہ تو خود تخلیق کیے جاتے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. وَهُمْ وَلَا نَفْعًا،
اور نہ وہ اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیات. کتنا خوبصورت انداز میں سمپل ایوری تھنگ از بینگ ریٹن. ولا نشورا, نہ وہ دوبارہ اٹھانے کے خود قابل ہیں. تمہیں دوبارہ کون اٹھائے گا؟ جس نے پہلی دفعہ تخلیق کیا ہے نا. آج کے دور میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ انفیکشن ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور سب بھول گئے, ہے نا. صرف انفیکشن یاد رہ گیا. ہم نے اپنی مسجدیں بند کر دی, ہے نا. ہم نے اپنے صفوں کو توڑ دیا. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر بھی ہوں, سرجن بھی ہوں. آئی انڈرسٹینڈ انفیکشن, ٹھیک ہے, اور آئی انڈرسٹینڈ وائرل انفیکشن ایز ویل. وی ڈیل ود اٹ آل دا ٹائم, ہے نا. خاص طور پہ آئی سرجن ہوں تو ہمارے یہاں اشوب چشم چلتا رہتا ہے, وائرل انفیکشنز چلتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دیر آر ملٹیپل اسکول آف تھاٹس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم, ایک اچھا سوال یہ کیا جا سکتا ہے تو پھر کیا احتیاط کریں یا نہ کریں؟ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ سوال تو میں, آپ بتائیے کہ قرآن احتیاط کے لیے کہیں کوئی کچھ کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے. کوشش کریں, آپ لوگ سب قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, طہارت کے لیے مطلب ایسی کوئی قرآن کی آیات جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں جو ہے, وہاں لگے کہ یہ آپ کو احتیاط کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہے نا. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے, آپ کو مطلب میں نے کوشش کی تھی, اور جگہ بھی ہوگا, مجھے صرف ایک جگہ ملا ہے, وہ میں آگے آئے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. And then واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیات ولا نشورا. اتنا obvious ہے, اور پھر بھی ہم جو ہیں, آگے چلتے ہیں. فی الحال میں دو تین سلائیڈیں چھوڑ دیتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145, وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا. اور رینڈم نہیں ہے, لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتی منہا. جس کو دنیا چاہیے اس کو دنیا ملے گی, جس کو آخرت چاہیے اس کو آخرت ملے گی. اور شکر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے چاہیے تاکہ ان کو نواز سکے, ہے نا. کیا اس آیت میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ وما کان لنفس ان تموت الا باذن کتابا معجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتی منہا وسنجزی الشاکرین. سورہ آل عمران 154, یہ غزوہ احد, سورہ آل عمران, یا جو اس میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو مرتے نہیں, ہے نا. اسی طرح کی گفتگو کی تھی منافقین نے, ہے نا. قل
ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک ویقولون لو کان لنا من امر شیء ما قتلنا ہاہنا. اگر کچھ ہمارے قبضے میں ہوتا تو ہم یہاں قتل ہی نہیں ہوتے، ہے نا. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مساجئہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور. تم جہاں بھی ہوتے اگر تمہارے لیے موت لکھی ہوئی تھی تو وہاں تمہاری موت آنا ہی آنا. تو جب وقت آ جائے گا تو کیا آپ موت کو روک لیں گے؟ اور اگر میرے لیے موت کا وقت نہیں ہے تو کیا مجھے کوئی اوپر پہنچا سکتا ہے؟ میرا وقت نہیں آیا ہے تو کیا کوئی مجھے اوپر پہنچا سکتا ہے؟ اور جب اگر میرا وقت آ گیا ہے تو کوئی مجھے روک لے گا؟ اگر میرا وقت آ گیا ہے تو I'll be happy to go. جان چھوٹے گی یہاں سے. چاروں طرف سوائے مشکلات کے کچھ ہے ہی نہیں. ایمان خطرے میں، وہ اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران 156 اگین وہی ما ماتو وما قتلو. اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ قتل ہوتے نہ مرتے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے دلوں میں اس کی حسرت بنا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کیا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت، واللہ یحیی و یمیت، واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا اور کون ہے؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اب چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنے آپ سے موت ٹال کر کے دکھا دو. اگر تمہاری موت آ گئی ہے تو اپنے آپ سے موت ٹال کے دکھا دو. سورہ آل عمران 185 کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہی آیت کسی کی سمجھ میں آ جائے تو ویسے ہی چھوڑ دے وہ سب کچھ، ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اور تمہیں سب کچھ دے دیا جائے گا جو کچھ تم کر کے آئے ہوگے، ہے نا. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. پنچ لائن یہ ہے وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کا سامان. متاع کس کو کہتے ہیں؟ ڈسپوزیبل، روز کی چیز. اور اس کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ ہاں مطلب جیسے فار ایگزامپل آپ انڈا روزانہ خریدتے ہیں، ہے نا، لیکن قالین روز تو نہیں خریدتے، گاڑی بھی روز نہیں خریدتے. ٹھیک ہے. تو یہ متاع جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے. اور غرور جو ہے وہ دھوکے کا سامان، دھوکا. اور ہمیں پریشانی کب ہوگی؟ یہ ہے وہ آیت. جیسے پریشانی اسی وقت ہوگی جب ہم اس دنیا کو کچھ سمجھ لیں گے. ہمارے لیے پریشانی کب ہے، کہاں ہے؟ کہ ہم اس دنیا کو، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کفار کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جاتا اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی اس دنیا کی. اور آپ مرے جا رہے ہیں اس کے لیے. سوچے تو صحیح نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح کہ ہمارا رویہ کیا ہے.
What are we thinking? What are we doing? اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بروج مشید میں بھی اگر تم ہوگے اور اگر تمہاری موت آ گئی ہے، فورٹیفائڈ بنکرز میں بھی ہوگے، تو بھی اگر تمہاری موت آ گئی ہے تو تمہیں روک لے گا کوئی؟ وہ بنکر روک لے گا؟ کتنا چھپ کر بیٹھو گے؟ تمہاری موت آ گئی ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا یوز کیا؟ بروج مشیدۃ، قل کل من عند اللہ. سب چیز کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. اس کے علم کی ایکسٹینٹ بتائی جا رہی ہے. پتا جو گر رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں. ہر چیز، سارے جہانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں گی، ہے نا؟ اور صرف یہی نہیں ہے، رینڈم نہیں ہے. الا فی کتاب مبین. رات میں تمہیں وہ، جب آپ سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کی نیند جو ہے، اور جس کی باقی ہوتی ہے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور پھر وہ اسی دندوں میں لگ جاتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا بھائی، سیم. ثم الیہ مرجعکم، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، تو تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات. سیم آیت اسی طرح بالکل جو ہم نے ابھی سورہ فرقان پڑھی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون. ہے نا؟ بالکل سمجھ لیجئے اسی انداز کی آیت ہے جیسی سورہ فرقان کی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں یہ قل لا املک لنفس نفعا ولا ضرا. رسول اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے لیے کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو بھی اللہ چاہے. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت ساری خیر جمع کر لیتا، جبکہ میں کیا ہوں؟ انا انا الا نذیر و بشیر. ٹھیک ہے؟ اصل کیا ہے؟ رسول اللہ کے لیے. اب ہم انسانوں میں اشرف الانسان آپ کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو، تو وہ میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یس، ہے نا؟ اب وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بالکل بھی کسی معاملے میں اپنے کسی نفع نقصان کا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ. تو پھر آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ سورہ توبہ 51 قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہیں؟ تمہیں کچھ بھی نہیں پہنچتا سوائے اس کے کہ جو کچھ کے لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے.
کس نے لکھا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے، ہے نا. ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ قل لن یصیبنا، ہے نا، الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ابھی ہم صرف 21 پہ پہنچے. قل لا املک لنفس ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. سیم آیت سورہ توبہ. لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک منٹ، ابھی تو میں شروع ہوا ہوں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سورہ حج. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. یہ آج کل کے لیے ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ، اس کے علم میں سب کچھ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں، ہے نا. شمس بھائی کا سوال تھا کہ آپ مجھے وہ دکھائیے. سورہ یوسف سب نے پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے نا. حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا اپنے 11 بیٹوں سے جب وہ 11 کے 11 مصر آ رہے تھے کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا. ٹھیک ہے. یہاں تقریباً 49 سلائڈز تک یہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ 48 ریفرنسز ہیں جو میں نے جمع کیے ہیں، جن کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میسیج آپ کو دے سکیں آئی ایم responsible for whatever you do or you are doing. I am the one who's controlling everything. ٹھیک ہے. تو حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا اپنے 11 بیٹوں سے؟ حضرت یوسف تو اب مصر میں تھے ہی، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ہے نا. لیکن اس کے ساتھ کہا کیا ہے؟ ابواب متفرقہ کے بعد دیکھیے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. ان الحکم الا للہ. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں مجھے لگا کہ قرآن جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ احتیاط، مطلب کیوں کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب جو ہیں وہ اپنے بیٹوں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک دروازے سے سب کے سب نہ داخل ہو جانا ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی معمولی لوگ تو ہیں نہیں، یہ سب
جوان خوبصورت تو بڑی 11 ایک جیسے لوگ نظر آئیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے، کوئی نظر ہی لگ جائے، مطلب کچھ بہت ساری وہ ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے سوچا کہ ان سے کہوں میں، لیکن خود ہی کیا کہہ رہے ہیں، اپنی بات کہہ کر بھی تبصرہ کیا کر رہے ہیں، کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ اور نہیں بچا سکتا میں تم کو اللہ کی مشیت سے ذرا بھی، نہیں چلتا حکم کسی کا سوائے اللہ کے، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ کا تبصرہ بھی ایگزیکٹلی سیم ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہے نا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جو ان کے باپ نے کہا تھا اسی طرح انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اگر اللہ نے ان کے لیے کوئی برائی لکھی ہوئی تھی تو وہ ان کو ضرور پہنچتی۔ اس سے ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ نکلتا ہے کہ آپ بے شک احتیاط کر لیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ ہی بچائے گا، اس کے باوجود اللہ بچائے گا۔ میری احتیاطیں ہیز ایبسلیوٹلی نو میننگ۔ سارا گیم اللہ تعالیٰ کے یہاں کس چیز پہ کھیلا جائے گا؟ اب آپ اپنے جانتے میں اگر یہ سوچ رہے ہوں کہ مجھے یہ احتیاطیں جو میں کر رہا ہوں وہ بچا لیں گی، تو پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر آپ بڑی بری وہ اس میں چلے گئے معاملے میں۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ مطلب بہت مشکل میں آ گئے ہم۔ اب یہاں پر میں واپس آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے میں اب شروع کروں۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ ایک حدیث ہے جس کے میں لفظ بائی لفظ بتانا، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ ہے، یہ صحیح بخاری کا جو چیپٹر ہے قضاء کا، اس میں 26 احادیث ہیں، یہ 25ویں احادیث ہے، اور ایکچوئل سیریل نمبر جو ہے وہ 1558 ہے، ٹھیک ہے؟ جو سب سے ریلیونٹ حدیث مجھے ملی تھی آج کل کے، اس پہ میں اپنا تبصرہ بھی کروں گا اس پر۔ آئیے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن طاعون، طاعون کے متعلق رسول اللہ سے سوال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ فقال كان عذابا يبعث اللہ علی من یشاء، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے، من یشاء۔ اب اس کے بعد سنیے کتنا زبردست جملہ ہے، فجعلہ اللہ رحمۃ للمومنین، اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے مومنین کے لیے رحمت۔ ما من عبدہ یکون فی بلد یکون فیہ یمکث فیہ لا یخرج من بلدۃ، جو اس شہر میں ہو وہ وہاں سے نہ نکلے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے اس کی؟ نیت کیا ہے؟ صابراً محتسباً، ہے نا؟ رمضان کے لیے کیا ہے؟ وہ ایماناً و احتساباً، وہی ہے
اب یہاں ایمان کی جگہ صابراً و احتساباً، نیت کیا ہے اس کی وہاں رہنے کی؟ ایمان. اس کے لیے رحمت بنا دی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو، اس عذاب کو. لیکن یہ ہے تعاون کے لیے، ریممبر دس، جو کہ اللہ کا عذاب ہے. جس کے لیے چاہتا ہے بھیج دیتا ہے نا، جہاں چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. صابراً محتسباً یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، یہ جان کر کہ جو کچھ اس کو اس کے نصیب میں ہوگا وہ کیا ہے، اس کو لکھ دیا گیا ہے اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل کلیئر ہے. اور اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، کان لہو مثل اجر شہید، یہ وہ رحمت ہے. لیکن کس کے لیے؟ اس نیت سے نیت. اللہ تعالیٰ کو مقام. اس کو تھوڑا سا قریب کر دیں تو وہ میرے وہ میں مڑوں تو ڈریگ نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ واحد ریلیونٹ حدیث ہے جو کسی بھی انفیکشس ڈیزیز کے لیے رسول اللہ کی طرف سے میرے پاس گائیڈ لائن ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا ہے لاک ڈاؤن کر دینا، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے مسجدیں بند کر دینا. ٹھیک ہے. میرے حساب سے یہ اللہ کا عذاب ہے ہی نہیں. دس از اے مین میڈ عذاب. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اور دیکھیے ہر چیز، کہتے ہیں نا، ایک اردو کا محاورہ ہے، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، ہے نا. واٹ ڈز اٹ مین؟ میں اس کو کس طرح وہ کروں؟ فار ایگزامپل میں اسلامک ایسکیٹالوجی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ایسکیٹالوجی کہتے ہیں علم الآخر الزماں، اسلامک ایسکیٹالوجی. اچھا، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ دجال کے زندگی کے 40 دن ہوں گے، یا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی کے دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے. ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو اس ایونٹ سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ دجال کا فرسٹ ڈے کراس کر چکے ہیں، سیکنڈ ڈے کے اینڈ پر ہیں. دجال کا فرسٹ ڈے کیا تھا؟ جو اینڈ ہوا ود فال آف برٹش امپائر اینڈ رائز آف امریکہ ایز سیکنڈ ورلڈ پاور. اس سے پہلے ورلڈ پاور کیا تھی؟ برطانیہ، جس کی سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب وی ور ایکسپیکٹنگ کہ ناؤ دا ٹائم ہیز کم فار امریکہ ٹو کرمبل. ٹھیک ہے. جب یہ ایونٹ ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ناؤ دس از اسٹارٹنگ. ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ایک فورس ہے جو سب کو ایک طرح ہانک رہی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ انفیکشن نہیں ہو رہی، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ موت نہیں ہوگی،
I have lost someone as well. میں روز ایسے مریض دیکھتا ہوں جو کووڈ پازیٹیو ہیں. میں ان مریضوں کو آپریٹ بھی کرتا ہوں جو کووڈ پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں اینستھیزیا والوں کا پروٹوکال ہے کہ بھائی ہم اینستھیزیا نہیں دیں گے جب تک کہ کووڈ کا ٹیسٹ نہ کرا دیا جائے. تو وہ فار ایگزامپل 4 لوگوں کا جی اے میں آپریشن ہونا ہے, تو 2 لوگ جو ہیں وہ کووڈ پازیٹیو آ جاتے ہیں. وہ تو آ کر کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے, بٹ دے آر کووڈ پازیٹیو. تو اینستھیزیا والا کہتا ہے کہ اگر بہت ارجنٹ ایمرجنسی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں اگر ایمرجنسی نہیں ہے, فار ایگزامپل مجھے ریٹنا کی سرجری کرنی ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ کووڈ کا پیشنٹ ہے, اگر اس کا چیسٹ ہرٹ کراؤں گا میں تو مجھے پرابلم ہوگی. میں اس کو لوکل میں کر دیتا ہوں, میں اس کی 2 گھنٹے کی سرجری لوکل میں کر دیتا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میری کارنیا آ کر رکھی ہوئی ہے, کارنیل گرافٹنگ کرنی ہے, وہ کووڈ پازیٹیو آ جاتا ہے, اس کی کارنیا میں لوکل میں کر دیتا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹس اے وائرل انفیکشن. ٹھیک ہے, آر این اے وائرس ہے, ڈوئل موڈ آف ایکشن ہے, ڈوئل لنگس کو بھی ہرٹ کرتا ہے اور آر بی سیز کو بھی ہرٹ کرتا ہے. آر بی سیز کل بھی ہوتے ہیں, ریلیز بھی ہوتا ہے, وہ سارا ڈوئل پیتھولوجی ہے, سب مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اٹس اے وائرل انفیکشن. اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہوگا کہ 70% آف پاپولیشن گیٹس انفیکٹڈ, 65 to 70% آف پاپولیشن, اینڈ دیٹ از دا اونلی وے ٹو گیٹ ریڈ آف دس فیئر. تمہیں ماسک پہنا کر اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ تم اس فیئر سے باہر ہی نہ ہو. ایک اسکول آف تھاٹ آف امیونالوجسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا امیون سسٹم از کنٹینیوسلی بینگ ریوربیٹڈ بائی having imbibing small antigen. Your immune system keeps on working. By wearing this mask, you are reducing your immune response. ٹھیک ہے, اگین اگر مجھے انفیکشن ہونی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوگی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اب فار ایگزامپل آخر میں وہ رہ گئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں, ہے نا. یہ سب کو معلوم ہے. آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت دجال کہاں ہے, کیا وہ ریلیز ہو گیا؟ سوال پوچھ سکتے ہیں نا بھائی, آپ کو اجازت ہے, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, کوشچن آنسر شروع ہوگا تو یہ ہوگا, آپ خاموش ہو گئے. تو اب اس کی انفرنس کیا ہے؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ریلیز ہو گیا. سب کو تمیم الداری کی حدیث سنی ہے سب نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت تمیم الداری کی ملاقات کرائی دجال سے, ہے نا. اور وہ پوری بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے, اور وہ سارا وہ قصہ جو ہے وہ حضرت تمیم الداری جو ہیں وہ عیسائی مسلمان ہیں. پہلے عیسائی تھے, پھر مسلمان ہو گئے. انہوں نے وہ پورا قصہ آ کر سنایا کہ کس طرح وہ ایک صاحب سے ملے جو چینس میں تھے, اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ یہ میں مسیح الدجال ہوں, ہے نا. اور پھر کہا کہ میرے ریلیز ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے نا. اب ایک رسول اللہ کی ایک بڑی آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں میں سے کتنوں نے سنی ہے نہیں سنی ہے, ابن زیاد کا نام سنا ہے؟ ابن سیاد. اس کے متعلق لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ عجیب یہ یہودی نوجوان ہے, یہ عجیب حرکتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ حضرت عمر کو ساتھ لے کر گئے اس سے ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کہیں واقعی یہ دجال تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں ان سے سوال جواب ہوئے, اس نے تھوڑا بدتمیزی بھی کی تھی. تو حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں. تو رسول اللہ کا جواب کیا تھا کہ اگر یہ وہ ہے تو تم اس کو نہیں مار سکو گے, اور اگر یہ
دجال نہیں ہے تو اس کے خون سے ہاتھ رکھ کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ حدیث کیا ڈینوٹ کر رہی ہے؟ انسان نہیں کر سکتا. ہاں بتاؤ, ہی از بین ریلیزڈ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور جو کامن مسکانسیپٹ ہے وہ ہے یاجوج ماجوج کے متعلق, کہ وہ بیچارے ابھی تک پتہ نہیں کہاں ہیں اور کس غار میں چھپے ہوئے ہیں اور کس کھو میں ہیں, ہے نا. تو یاجوج ماجوج کو کارنر کس نے کیا تھا؟ ذوالقرنین نے سد بنائی تھی. ٹھیک ہے. حضرت زینب کی حدیث سنی ہے آپ لوگوں نے, ہے نا, زینب بنت جہش, کہ وہ حضور ان کے یہاں سو رہے تھے اور رات میں اٹھے فلشڈ, اور ان کے الفاظ تھے ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب, ہے نا. اور آج صد میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے. میننگ واٹ؟ کہ ان کو ویژن دکھایا گیا کہ اب دے ہیو بین ریلیزڈ. رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ بحیرہ تبریہ میں پانی, جب پہلا دجال وہ پہلا یاجوج ماجوج کا وہ گزرے گا تو وہاں پانی ہوگا, اور جب آخری گزرے گا تو وہاں لوگ کہیں گے یہاں پانی ہوا کرتا تھا. بحیرہ تبریہ جو ہے وہ آج کل کی زبان میں سی آف گیلیلی ہے. سی آف گیلیلی جو ہے وہ مین سورس آف واٹر ہے اس کے لیے, اسرائیل کے لیے. آج اس کا پانی جو ہے وہ باٹم میں ہے, فار ایوری ون ٹو سی. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کوئی بات؟ میننگ دیٹ دے ہیو بین ریلیزڈ وے بیفور. اور ان کا پرائمری سورس جو تھا وہ اگر کوقاف کی ماؤنٹینس لے لیں تو اس کے اس طرف جو ہیں خازرز رہا کرتے تھے, اور خازرز جو تھے وہ دیور ریئلی بہت زبردست جنگجو قوم تھی. دیور آرمی, یو نو, سولجرز فار ہائر. انہوں نے کیا ڈرامہ کیا؟ میرے خیال میں امیڈیٹ عباسی خلیفٹ کے زمانے میں, کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہودیت قبول کریں گے, نہ عیسائیت قبول کی نہ اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا ہم یہودیت قبول کر لیں گے. اور انہی میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ عیسائیت میں بھی کنورٹ ہوئے. ٹھیک ہے. یہ لوگ کہلاتے ہیں اشکنازی جیوز. جو بنی اسرائیل, اوریجنل بنی اسرائیل ہے نا, وہ کہلاتے ہیں سیمینٹک جیوز. I mean Semitic Jews is 1 in 10. میجورٹی کیا ہیں؟ اشکنازی جیوز ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود نہیں یہود و نصارى اولیاء ہم بعضهم من بعض, جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے, اور تم جو ان میں ملے گا وہ انہی میں سے ہوگا, ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکچولی جہاں بھی آپ ورڈ سنیں نیو ورلڈ آرڈر, تو یہ جو ہے یہ آپ کے لیے خاص وہ ہے کہ نیٹو, نیو ورلڈ آرڈر, WHO, UN, وہ کیا ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, IMF, یہ سب انسٹرومنٹ ہیں دجال کے. ایک بہت انٹرسٹنگ, دیکھیے دجال کی ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل فارم میں ہو. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک سمجھ لیجئے پیراڈائم ہے نا. آپ پیدا ہوتے ہیں, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, مر جاتا ہے نا. آپ ہفتے میں کتنی دفعہ ناخن کاٹتے ہیں, داڑھی کاٹتے ہیں, داڑھی بناتے ہیں, یہ آپ کا پیراڈائم ہے نا. کیا یہاں پر فرشتے ہیں, جن ہیں, تو کس پیراڈائم میں؟
نظر آ رہے ہیں؟ اس پیراڈائم کو قرآن ڈسکرائب کرتا ہے نا. فار ایگزامپل سورہ بقرہ میں ایک رسول نبی کا ذکر ہے کہ اس نے بیت المقدس کو اجڑا ہوا دیکھا, پوچھا یا اللہ تو اس بستی کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو 100 سال کے لیے سلا دی اللہ میاں نے. سلایا نہیں سلایا؟ جب اٹھے تو کیا کہا انہوں نے؟ کم لبثتم, کتنے دن سوئے تھے؟ یومن او بعض یوم. اپنے کھانے کی طرف دیکھو, لم یتسنہ, 100 سال میں کھانا نہیں خراب ہوا. اپنے گدھے کی طرف دیکھو. یہ اللہ تعالیٰ کیا ڈسکرائب کر رہے ہیں, ہے نا؟ کتنی زبردست وہ ہے. ڈفرینٹ پیراڈائم ہے, ہر چیز یہاں موجود ہے. 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں, مختلف چیزیں مختلف پیراڈائم میں. اصحاب کہف کیا ہیں؟ 300 سال سلا دیا, 309 سال قمری, ہے نا؟ جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ کیا سوال کرتے ہیں آپس میں؟ کم لبثتم یومن او بعض یوم. یہی جواب ہے نا بھائی. یعنی 300 سال میں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, they haven't changed. تو کس پیراڈائم میں تھے وہ؟ سب سے بڑا پیراڈائم تو رسول اللہ کی معراج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بستر بھی گرم ہے, کنڈی بھی ہل رہی ہے, پورے بیت المقدس کی 7 آسمانوں کی سیر کر کے بھی آ گئے. راستے میں 2 وہ بھی ملے, قافلے بھی ملے. ایک کا پانی پیا تھا, ایک کا اونٹ گم ہو گیا تھا, اس کو آواز لگائی تھی. یہ سب کیا باتیں؟ ڈفرینٹ ایک پیراڈائم سے دوسرے پیراڈائم سے کنیکٹ بھی ہو رہے ہیں اور کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اینڈ دا الٹیمیٹ پیراڈائم چینج, یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. کہاں ہیں؟ کس پیراڈائم میں رکھے گئے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ خود دکھا رہے ہیں, سمجھایا بھی ہے, آپ نے صرف ڈاٹس کنیکٹ نہیں کی ہیں. ایک وقت آئے گا. دیکھیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو رسول اللہ کی احادیث ہیں, یہ سمبولزم ہے. جو کہ رسول اللہ کہتے ہیں نا ایک دن 1 سال کے برابر, یہ سمبولزم ہے نا. فار ایگزامپل اینڈ ٹائمز کیا ہے کہ جو کلاسک حدیث ہے, عمران و بیت المقدس خراب ہوئی یثرب, یعنی بیت المقدس اوپر ہو جائے گا, یثرب خراب ہو جائے گا. خروج الملحمہ, ملحمہ از جنگ, بہت بڑی جنگ, ایسی جنگ جس میں وہ 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں, یعنی گریٹ میجورٹی ول ڈائی. یہ لٹرل نمبرز نہیں ہیں, سمبولزم ہے. پھر خروج المرحمہ کے بعد ہے فتح القسطنطنیہ. یہ کیسا ہوگا, کیا ہوگا, یہ اللہ کو معلوم ہے نا. فتح القسطنطنیہ, خروج الدجال, اس کے بعد دجال فزیکل فارم میں آپ کے پیراڈائم میں ایز اے ہیومن بینگ آئے. اور اسی پیراڈائم میں پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول. حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد جو ہے وہ فار ایگزامپل فجر کا وقت ہے, جو آپ نے وہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے کہ امام مہدی کھڑے ہوئے ہیں, جماعت کے لیے اقامت کہی گئی ہے, حضرت عیسیٰ کا نزول ہوتا ہے. تو حضرت ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آ کر نماز پڑھاؤ, تو کہتے ہیں نہیں, نماز تمہارے لیے کھڑی کی گئی ہے, تم پڑھاؤ گے. اس کے بعد کہتے ہیں دروازے کھول دو. باہر نکلتے ہیں اور وہ جو بھی ان کا کانفلکٹ ہوگا, اور دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں لد کے مقام پر قتل کیا جائے گا. ایسا ہی ہے نا بھائی. اور یہ اور کیا بتاؤں,
یاجوج ماجوج کا فائنل یلغار جو ہے اس کے بعد ہے، جو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ایک پہاڑ پہ چلے جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ یہ جو ہے اس مصیبت سے نجات دلا، جو ان کو ایک کوئی سم فارم آف انفیکشن جو ان کی گردن پر پھوڑے کی طرح نمودار ہوگی، اور دے ول آل ڈائی، دے ول گیٹ پیرالائز، اور جو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا ان کو کلین اپ کرانے کے لیے، بارش ہوگی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ایز اے حاکم العادل جو ہیں وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ جو تمہاری اتباع کرے گا اس کو میں تا قیامت اوپر رکھوں گا۔ تو یہ تو ہر چیز آپ کو اللہ رسول بتا کر گئے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں بتا کر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے پریپ کتنے ہیں۔ آپ کو دجال کے لیے کہا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافرہ، تو یہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حرکتیں بتائیں کہ یہ جو ہے یہ۔ آپ سے میں فار ایگزامپل ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو میں خراب کرنا چاہوں تو کیا کروں گا جو آپ آخرت میں آپ کی ایسی کم تیسی ہو جائے، آپ کو شرک میں مبتلا کر دوں؟ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے؟ تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم سب شرک میں ملوث ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کا معاشی نظام کیا ہے؟ بینکاری، سودی نظام ہے نہیں ہے؟ سود حلال ہے حرام ہے؟ ہیں؟ زور سے بولیں۔ لیکن آپ نے تو حلال کیا ہوا ہے، کیوں سب راضی نہیں ہیں اس پر؟ کیا بینکاری سسٹم رائج نہیں ہے کیا؟ سب تو راضی نہیں ہیں، کچھ لوگ راضی، زیادہ راضی ہیں، سب تو راضی نہیں ہیں۔ وے آؤٹ جو ہے ملتا ہے اور نہیں۔ ریالٹی، میجورٹی ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی کیا ہے نا؟ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کہ وہ اتخذوا رہبانہم واربابہم من دون اللہ، ہے نا؟ تو ان کے فیوریٹ عدی بن حاتم جو ہیں وہ پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس۔ ہم تو اپنے رہبان کو وہ نہیں بناتے تھے رب، ہم تو اللہ کو مانتے تھے۔ رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا جب ان کے کہے کو کی ہوئی چیزوں کو تم حلال کر مان لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کی ہوئی چیزوں کو حرام مان لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہی رب بنانا ہے۔ آپ کے ہاں حکومت کس کی ہے؟ وہ تو خیر ہے۔ مطلب دجال نے آپ کو حکومت کا طریقہ کار کیا دیا ہے؟ سوورنٹی لائز ود پارلیمنٹ۔ آر یو اے مسلم؟ میرے لیے تو سوورنٹی لائز ود اللہ۔ اگر 2/3 پارلیمان بول دے گا کہ اللہ نہیں ہے تو اللہ نہیں ہوں گے، ہے نا؟ تمہارے یہاں شراب حرام ہے حلال ہے؟ حرام، حرام۔ ہمارے یہاں تو حرام ہے لیکن پارلیمنٹ میں حلال کر دی گئی ہے۔ تمہارے یہاں شادی کے لیے قدغن لگا دی، 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ سوچو تو صحیح۔ the sovereignty یا داؤد انی جاعلکم فی الارض خلیفہ فاحکم بین الناس بالحق۔ What is حق؟ قرآن
اللہ رسول. ہمارے لیے تو یہی ہے نا, رسول اللہ نے یہی خلافت قائم کی ہے. میرے یہاں موڈ آف وہ گورننس از خلافت. سوچیں تو صحیح, ہم تو وی ہیو لاسٹ اٹ. ہمارے یہاں عورت کا پردہ کتنا امپورٹنٹ ہے. میجورٹی پردہ کر رہی ہے. وہ یہی کہا رسول اللہ نے کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ they were the last people going to دجال, ہے نا. جو women lib ہے, that is one of the hugest instrument of دجال. and in practical sense جو سر نے کہا کہ دجال is ruling you in every sense of the word. مجھے جب یہ شروع ہوتی ہے, یہ ڈرامہ شروع ہوا اس کا, تو ہمیں obvious نظر آیا کہ یہ this is the start of جو رول ہونا ہے, امریکہ کو خراب کیا جانا ہے, وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اب اس کی شکل کئی اور ابھی تو یہ ابتدا ہے, ابھی اس سے خراب قسم کی انفیکشنز آنی ہے. دس از جسٹ دا بگننگ. ابھی بہت کچھ ہونا ہے, مسلمانوں کے ساتھ تو بہت ہی برا ہونا ہے. بٹ وی آر ناٹ پریپنگ فار اٹ. ہمارے لیے راہ نجات کیا ہوگی؟ رسول اللہ تو بیچارے بتا کے چلے گئے کہ یار یہ سورہ کہف پڑھا کرو جمعے کو. صرف پڑھنا نہیں ہے, سمجھو تو صحیح. پورا موڈ آف ایکشن دیا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے بچاؤ ہوگا دجال سے. دعا بھی سکھا دی, ہر نماز میں کہا کہ پناہ مانگو, ہے نہیں ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ ماحیای و ممات, اللہم انی اعوذ بک معاصم والمغرم. گناہ اور قرض. قرض کیوں؟ آپ سر سے پیر تک قرض میں جکڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ اس کی نماز پڑھاتے تھے جو قرض دار ہوتا تھا, نماز پڑھاتے تھے. سوچیے کس طرح کی آپ کو دعائیں سکھا کر گئے ہیں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کس طرح بچاؤ کی ترکیبیں بتا کر گئے. آپ پلٹے تو صحیح اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف. ساری چیزیں آپ نے بتائی اور سورہ کہف پڑھنا. اور یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 5% لوگ پاکستان میں, ہمارے ملک میں, مسلمان ملک میں اگر تلاوت پڑھ لیں بہت بڑی بات ہے. اچھا, اس کے بعد جو سمجھ کے بھی پڑھ رہے ہیں وہ اس پہ جو غور و فکر جس انداز میں جو ہے آپ ڈیپلی اس کو انوالو کر رہے ہیں تو اس سے بھی زیادہ دور کی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آلریڈی جو غور و فکر کر رہے ہیں, جو ہماری ریلیجیس لیڈرشپ ہے, اتنی موٹی سی باتیں ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور یہ سب سے بڑا کنفیوژن ہے. یہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ چیزیں ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آئیں, اور چند لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں. علماء کو اگر سمجھ لے لیں تو 80% علماء کو سمجھ میں نہیں آ رہی, 20% کو سمجھ میں آ رہی ہیں, اور 20% میں 5% کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, ان کے فیلیور کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے, قیامت کا منظر ہے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے لوگ نکالو. تو حضرت آدم تھوڑے پریشان ہوتے ہیں, اللہ یہ کیسا جاب دے دیا آپ نے مجھ کو, ہے نا. پوچھتے ہیں کہ بتا کتنے کہاں سے, ان کا ہر 1000 میں سے 999 لے لو. یہ حدیث ہے پکی, آتھینٹک. یہ بھی تو ہے کہ اس میں 900 یعنی میننگ, باقی یاجوج ماجوج ہوں گے. ہاں مطلب بیسیکلی تو صحابہ تو بالکل ہی سوچ لیجئے کہ کیا شر ہوا ہوگا ان کا یہ سن کر.
تو انہوں نے جب کوئری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا جواب دیا رسول اللہ نے کہ یہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج ہیں. میننگ واٹ؟ کہ ایوری ون who behaves like them will be یاجوج ماجوج. اس وقت سمجھ لیجئے جو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ پرائمری انسٹرومنٹ ہیں دجال کے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو تم میں ان سے ملے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یس یہی ہے نا بھائی. اب آئیے سعودی عرب سے لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں اس لیے کہ وہاں حرمین ہیں، لیکن ریالٹی آپ لوگوں کو آئی ڈونٹ نو کتنی معلوم ہے. نجدیوں کے لیے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سارے نجدی ہیں آل سعود. قرن الشیطان. امیجن کریں قرن الشیطان. جانسن تھا شاید جس نے آ کر ان سے معاہدہ کیا تھا، امریکن پریزیڈنٹ تھا جانسن، کہ تم یور پرائمری آبجیکٹیو ان آل سعود سے، تمہارا پرائمری آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ تم یہ اسرائیل کی حفاظت کرو گے جو یہ آج تک کر رہے ہیں. اور نیٹو جو کہ انسٹرومنٹ ہے دجال کا، نیٹو از ریسپانسبل ٹو کیپ دیم ان پاور. بہت مشکل بات بول رہا ہوں میں. وہاں کا کوئی عالم جو ہے ایک لفظ اپنے پاس سے نہیں بول سکتا. خطبہ تک لکھا ہوا آتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے عبد الرحمن حذیفی کا نام سنا ہے؟ مسجد کے امام ہیں، مسجد نبوی کے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن حذیفی. ایک دفعہ گرفتار کر لیے گئے تھے، دو سال تک گرفتار رہے ہیں. کیوں گرفتار ہوئے تھے؟ کہ انہوں نے رفسنجانی کے خلاف اور حکومت کے خلاف جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کر بولا تھا. کیوں بولا تھا؟ کہ اس رفسنجانی نے بدتمیزی کی تھی روضہ اقدس پر آ کر ان کے صحابہ کے لیے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے لیے، اور حضور کی بشارت ہوئی اور انہوں نے ان سے کہا کہ حذیفی تم بھی خاموش رہے. جو اٹھا لیے گئے. 2 سال تک مدینے میں بارش نہیں ہوئی ہے. جس دن چھوٹ کر آئے ہیں پہلی نماز پڑھائی ہے اس دن بارش ہوئی ہے. ایک لفظ آپ بولیں گے آپ اٹھا لیے جائیں گے. اور کیونکہ دے آر سینٹر پلیس ہے. ایوری ون لکس ایٹ اٹ ایز guiding principle, but they are not. They cannot be. اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے وہاں جب وہ دعا کرتے ہیں. کیا مجال جو وہ دعائیں کر لیں جو ڈائریکٹ ہٹ ہوتی ہو امریکہ پر. یا اب یہ جو بادشاہت ہے اس کا عالم یہ ہے کہ آبجیکٹیو کیا ڈیفائن ہو رہا ہے کہ اتنی خواتین کو اتنا ہر جگہ وہ دینی ہے، ورنہ پہلے خواتین وہاں اندر رہتی تھی. 400 سنیما ہال بننے ہیں. آپ یہ تو دیکھیے نا کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ امت مسلمہ کے لیے گائیڈنگ لائٹ ہوں گے؟ دیکھیے نمبرز جو ہیں وہ آر مس لیڈنگ ان دا سینس. مجھے یہ بتائیے پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب کے قریب ہوگی. کتنے لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟
2/3 نہیں مانتے. یس, تو کیا ہم میجورٹی کی بات مان لیں؟ مطلب آئی نو اے لاٹ آف جو مسجد کے امام تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی نماز نہیں پڑھائیں گے, یا تو نارمل نماز ہوگی ورنہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے, مسجد بند کر دو. اس وقت میرے 4 نمبر ناظرات میں 4 مسجدیں ایسی ہیں جو نارمل نماز میں وہاں پڑھتا ہوں. جہاں میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں لیاقت کے پاس, وہ کہنے کو تو ہری پگڑی والوں کی ہے, لیکن دے آر ڈوئنگ نماز دا وے نارملی پیپل ڈو, ویئر وی آر سپوز ٹو بی ڈوئنگ, ہے نا. ہر جگہ جمعہ تو ہر جگہ جو ہے وہ بغیر ڈسٹینسنگ کے ہو رہا ہے, لیکن نارمل نہیں, ہر جگہ نہیں ہو رہا. مطلب ہماری جامع مسجد جو 4 نمبر کی ہادی مارکیٹ کی جامع مسجد ہے, اور جتنی بڑی مسجدیں ہیں وہاں پر آپ کو ڈسٹینسنگ کے بغیر, یہ آیت پڑھیں آپ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. دیکھیے, اللہ کی راہ میں مرنے والا کون ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فَرِحِينَ بِهَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. سوال یہی ہے کہ ہم وائی آر وی, کس طرح ہم نے اس دنیا کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں نے دجال صرف ٹچ کیا ہے آج, ٹھیک ہے, اور یاجوج ماجوج بھی جسٹ ٹچ کیا ہے. اور شہری کے ساتھ کر لیں اگر کوئی حرج نہیں ہے, سب لوگ راضی ہو. ٹھیک ہے, مطلب ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھ کو تو اس کے ماتھے پر کفرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور میجورٹی کو نظر نہیں آ رہا. میرے اپنے ساتھی جو ہیں, کیونکہ ان کو اسلامک ایسکیٹالوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو وہ اپنے جانتے میں لوگوں کی فلاح کے لیے وہ اس طرف راغب ہیں. حالانکہ ہر ممکن کوشش کی ہے میں نے سمجھانے کی. بیک گراؤنڈ امپورٹنٹ ہے. کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. which brings me to your second حدیث. یہ صحیح مسلم, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں ایمان کی جو احادیث ہیں ایمان کے چیپٹر میں, یہ تو میں نے وہاں سے اٹھائی ہے, قضا قدر کے لیے انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے. ایمان کے چیپٹر میں بھی ہے یہی, ٹھیک ہے, جس میں ایکچولی ایک زمانہ تھا, سمجھ لیجئے وہ دور ہے جب حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ سب سے سینئر موسٹ ہیں, سمجھ لیجئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں صحابی ہیں, اور ان سے جو ملاقات کر رہے ہیں وہ لوگ تابعی ہیں, ہے نا. تو اس زمانے میں ایک سیکٹ بنا تھا جو قضا اور قدر, پورا مسلمان تھے, صرف قضا اور قدر کو نگیٹ کرتے تھے, کہتے تھے سب چیزیں رینڈم ہیں. معبد جہنی نام ہے, معبد جہنی نے انکار تقدیر کا قول کیا, ٹھیک ہے, اور
दो आदमी उठे, उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं, हज पे चलते हैं, कोई साहबी मिल गया तो उनसे पूछेंगे। तो इत्तेफाक से उनको हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मुलाकात होती है उनकी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उनसे कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि अगर ये ओहद के बराबर भी सोना खैरात करेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगा, अगर ये क़ज़ा और क़दर पर ईमान नहीं लाएंगे तो। और वो वाली हदीस सब ने सुनी है जो हज़रत जिब्राइल वाली है, हज़रत जिब्राइल जो हुज़ूर की महफ़िल में आए थे, याद है? हाँ, जिसमें सबसे पहले जो है सवाल किया था उन्होंने किसका? इस्लाम का। इस्लाम क्या है? इस्लाम, फिर ईमान, फिर पूछा कि उसके बाद पूछा ईमान क्या है, उसके बाद कहा कि एहसान क्या है, और उसके बाद पूछा कि आखिरत क़यामत कब होगी। ये 4 सवाल जिसमें हम लोग मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं आखिरी वाले सवाल में। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वो, जो रसूलुल्लाह कहते हैं कि जितना पूछने वाले को मालूम है उतना बताने वाले को मालूम है, ठीक है? तो अब फिर वो साहब कहते हैं कि अच्छा ये बताइए, कोई निशानी बता दीजिए। तो उन्होंने हुजूर ने 2, एक आसान और एक बहुत मुश्किल निशानी बताई, ठीक है? आसान निशानी ये थी कि ऊँट चराने वाला बद्दू, मतलब मीनिंग बद्दू जो है वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाएगा, जो कि आप आज आसानी से देख सकते हैं। जद्दा भी देख सकते हैं और दुबई भी देख सकते हैं और जो भी देखना चाहें, ठीक है? और दूसरी निशानी जो बताई थी कि एक लॉन्डी अपनी मालिका को जन्म देगी, ठीक है? तो इसके लिए फिर पूरा वो माशी निज़ाम जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा। यानी मीन्स जो बहुत सारी लोगों ने इसकी तौजीहात की हैं, मुश्किल है ये, तावील करना पड़ेगी आपको कि व्हाट डज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन बाय इट। तो जो सबसे लॉजिकल तावील जो है मुझे लगी वो ये है कि जो लोगों ने की है कि वो सरोगेशन है। सरोगेशन कहते हैं कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा तो मैं किसी को हायर करूं, किसी खातून को, कि वो मेरी बीवी का ओवम, मेरा स्पर्म लेकर उसको आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाए और फिर उस ओवम को उस औरत में इम्प्लांट कर दिया जाए और वो औरत हाउसेस दैट बेबी, दैट इज़ कॉल्ड सरोगेशन। ओके, तो इसकी तौजीह ये है कि वो औरत जो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है कि अपनी सूरतें मत बदलो, यही कहा है ना भाई आजकल। लेकिन आजकल की औरत क्या कर रही है? मर्द बन गई है। रसूलुल्लाह ने क्या कहा था? जो लोग अपनी औरतों को अपना सरबराह बना लेंगे तो उनका क्या असर होगा? अब वो इतनी मर्द बनी कि शी बिकेम इनफर्टाइल। उसको बेबी कैसे होगा? और उसके लिए यानी ऐसा निज़ाम है ये माशी कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है, सोचिए कि इंडोनेशिया की करेंसी पता है किसी को? एक शायद डॉलर में 22,000 या 25,000 भात का है। वहाँ की औरत $1 में बिकती है। वो मेरी माँ और मेरी बहन है। ये है वो माशी निज़ाम जो आपको दिया गया है, इस वक्त राइज है।
جو آپ کہہ رہے تھے نا دجال حکومت کا، اٹ از، آپ مذاق نہیں کریے، مذاق نہیں سمجھیں اس کو آپ. ان ایوری ریسپیکٹ یو ہیو بین ہیڈ. یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کہ میں سود نہیں لوں گا، آپ کو سود کی دھمک پہنچ جائے گی. یعنی میننگ رسول اللہ کا وہ کیا وہ ہے، آن اے بلیک نائٹ، اندھیری رات میں اندھیرے پتھر پر، کالے پتھر پر کالا کیڑا، کاڑی چوٹی کیڑا واٹ ایور نظر آئے گا. کس کو نظر آئے گا؟ سم ون ہو ہیز گاٹ بصیرت. نور اتمم لنا نورنا کرنے کے لیے الگ جو چیزیں کرنے کے لیے الگ نشست ہوگی. آپ ٹپس دے دیں، ہیڈ لائنز جو ہیں آپ بتا دیں. کرنا جو ہے بغیر اٹھیں گے نا تو یہ پھر نہیں دیکھیے وہ میں لایا بھی نہیں ہوں. اچھا کم پوائنٹ بتا دیں. دیکھیے سورہ کہف آیت نمبر 28 میں کھول دیتا ہوں. بڑی خوبصورت خرم مراد کا نام سنا ہے آپ نے؟ تو ہی پوائنٹڈ دیٹ آؤٹ. مطلب ہم پڑھ تو رہے تھے، ہم نے بھی لکھا ہوا تھا اپنے اس میں، لیکن انہوں نے صرف آیت نمبر 28 کو رکھا ہے. میں نے جو ہے وہ 26 سے شروع کیا ہے. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن سے تعلق آپ کا. آیت نمبر 26 مطلب سورہ کہف جو ہے وہ اس دور کے لیے پرائمری صورت ہے جس میں جتنے فتنے ہیں وہ موجود ہیں اور ان کا توڑ. اور ایک تو آپ خود آج کل کر ہی رہے ہیں، میں وہ سناتا ہوں آپ کو. 28 پہلا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کتاب. وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. ٹھیک ہے، دس 27. 26 میں کیا تھا؟ اللہ سے تعلق، ایک اللہ. ٹھیک ہے. قل اللہ عالم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونہ من ولی. اللہ کے علاوہ آپ کا اللہ ولی الذین آمنوا ولا یشرک فی حکمہ احدا. شرک سے بچنا ہے، اللہ کو پکڑنا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے. وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ جو محفل ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ. ادھر ادھر آپ کی آنکھیں نہ بہکیں. ان لوگوں کو پکڑ کے رکھیں جو اللہ کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، جو رضائے الہی چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو آپس میں اسٹرینتھن کریں. دے نیڈ ٹو یونائٹ. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے نہیں بتایا تھا، اب وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ٹھیک ہے. آپ کو میں اصل چیز سنا دیتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ اصحاب کہف پر تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے، بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا تھا کہ ان کی ہدایت میں ان کو پکا کر دیا تھا. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً
لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ. اب جب تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يُحْيِي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. جب یہ تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کوئی شرک نہیں کرو گے. دیکھیے یہ نوجوان لڑکے ہیں، 7 of them. They are all of them unmarried. They are leaving behind their parents, their comfortable life, their BMWs, ہے نا، ایئر کنڈیشن. وہ اس معاشرے کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا ہم یہاں نہیں رہیں گے. اگر یہاں رہیں گے تو یہ ہمیں یا تو اپنے اس میں کر لیں گے یا مار دیں گے. یہی ہوگا نا بھائی. تو اب کیا کریں گے آپ؟ واٹ ول یو ڈو؟ جو رسول اللہ نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارا ٹھکانہ پہاڑ کی اوٹ ہوگی اور بکریاں تمہارا سب سے عمدہ سرمایہ ہوگا. یہ اس وقت اس بستی میں رہتے ہوئے آپ اپنا ایمان نہیں بچا سکتے. اسرار صاحب نے کہا تھا کہ بس اضطراری کیفیت کی طرح رہو، لیکن میرے ہاں کی اضطراری کیفیت کیسی ہے؟ انڈر پروٹیسٹ انہوں نے پورا ایکسپلین کیا تھا، بیان ہے، اور وہ یہی تھا کہ آپ ایک سودی نظام کے تحت، لیکن ایز این انڈیویجول کیا میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس میں فلرش کرنا چاہتا ہوں؟ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو فلرش نہیں کرنا، یو ہیو ٹو ٹائٹن یور بیلٹ. اگر آپ ایکسپینڈ کریں گے تو لامحالہ آپ اس بینکنگ سسٹم میں ہی فلرش کریں گے. آج جو انڈسٹری یہی کہنے جا رہا تھا. تھوڑا ایکسپلین کر دوں. آپ نے بھی پوچھا نا، آپ کی طرف آپ کے سوال کا بھی تھوڑا سا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا. تو اپنے آپ کو، کیونکہ آئی ایم آنسریبل ٹو مائی اون نیڈس. اس وقت بھی جو لوگ گئے تھے، آج کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ میں اور ہم سب بہتر طریقے سے ایمان پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ وہاں جو تھی نا وہ فورس تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ یا تو قتل کرا دیتا یا پھر ان کو جو چینج ہونا. آج ایسا نہیں ہے. آج پھر بھی فلیکسیبلٹی، بیکاز اگر میں چاہوں تو میں اپنے آپ کو بینکنگ سسٹم سے نکالنے کی کوشش کر سکتا ہوں. جو دوسری چیز ایک اور بات ہے، میں مختلف لوگوں سے، آپ جیسے لوگوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں. ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ووٹنگ سسٹم اور بیگ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہی از مائی لیڈر، امام. آج ابھی جو میں آپ کو کتاب بھی دی ہے جنہوں نے دیکھی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم ول برنگ دی چینج، یہ اسلام کو لے کر آئے، تو آپ بیسیکلی غلط چیز کو ایکسیپٹ کریں. دس ول ناٹ برنگ دی چینج. اب آپ کو ووٹ نہیں ڈالنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا میں نے کل بھی کچھ لوگوں کو شیئر کیا ہے کہ انہوں نے ایک آیت آپ کو یاد رہتی ہے، میں اس کا صرف مفہوم بتا دوں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ پرابلم یہاں ہے. افراد ہمارے تخذ الہ و ہوا. تو جب ہم اپنے نفس کے اوپر چلتے ہیں، اس کے لیے کوئی گورنمنٹ مجھے نہیں فورس کرتی، کوئی بھی دجال مجھے فورس نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہیں فورس کر رہا ہو نماز کے لیے. اب آگے آ رہا ہے نا، نیکسٹ اسٹیجز آ رہی ہیں. دجال کی حکم وہ انفورس کرتا جا رہا ہے. جو مسجدیں بند کرائیں یا جو جماعت میک یور پوائنٹ. اب اس وقت یہ ہے کہ آپ کو، مجھے اپنے آپ کو بچانا اور پھر مجھے اپنے اہل عیال کو بچانا. آپ جو بات کریں گے، دس از آئی تھنک ڈاکٹر ارشاد نے بالکل کلیئر کہہ دیا کہ اگر آپ نے
شرک سے بچنا. آپ نے شرک کی تعریف کی کرتی حدیث بھی بیان کر دی. شرک سے بچنا جو ہے وہ ہر انسان کو خود کوشش کرنی, کیونکہ یہی جہاد ہے. چینج جب آئے گی وہ تو لائک مائنڈیڈ ہی آئیں گے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب یہ اب کیا کریں, وہ تھوڑے سے لوگوں سے اس وقت بھی چند لوگوں سے چینج آئے. وہ 313 ہی تو جو پہلی دفعہ انہوں نے جہاد کیا. مطلب پرائمری دیکھیے یس دا چینج ہیز ٹو اسٹارٹ فرام انڈیویجول. لیکن اگر آپ یاد کریں کہ صرف انڈیویجول پہ نہیں رہنا ہے. وی ہیو ٹو میک این ایفرٹ ٹو ڈو اے کلیکٹیو. اور آئی ہیو بین اے فالوور آف ڈاکٹر اسرار ویری کلوزلی, ٹھیک ہے نا. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ میرے اسکول آف تھاٹ کے تھے یا نہ تھے. تو بیسیکلی پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم کیا اپنے آپ کو واقعی بچا سکیں گے اس معاشرے میں رہتے ہوئے یا نہیں. یہ ہے ڈیبیٹ جو میرے خیال میں اٹس ناٹ پاسبل. اب آپ چاہے یہ کپڑا ہی کیوں نہ پہنے ہوئے ہیں, ہے نا, کس فیکٹری میں بنا ہے, وہ فیکٹری کس سے فائنانس ہوئی تھی, چشمہ پہنے ہوئے ہیں آپ, یہ گلاسز کہاں سے بند کرائے ہیں. آئی مین آپ جب بال کی کھال نکالنے بیٹھیں گے تو بہت مطلب آپ پاگل ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جو اچھا کہا وہ یاد رہے اور جو برا کہا وہ آپ کی ذہنوں سے بھلا دے.